السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ کہانی اب اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں واپسی ممکن نہیں۔ طے کھانے کی وہ آواز، وہ پہلی سرگوشی تھی، اب سچ بننے والی ہے۔ یہ حصہ خوف سے زیادہ حقیقت دکھائے گا، کیونکہ جو چیز اندھیرے میں قید تھی وہ اب آزادی مانگ رہی ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 حصے دیکھے ہیں تو تیار رہیں، اور اگر یہ پہلا حصہ ہے تو جان لیں یہ کہانی آپ کو آخر تک دیکھنے پر مجبور کر دے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گھر کھنڈر کی طرح خاموش تھا۔ دیواروں پر چڑھی نمی مزید بڑھ گئی تھی۔ حسن ابھی تک جاگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، خوف بھرا تھا۔ پچھلے سب واقعات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ طے خانہ، وہ منحوس جگہ اب بھی اسے بلا رہی تھی۔ ہر آواز اس کے دل پر چوٹ دے رہی تھی۔ حسن نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی بالکل سنسان تھی، لیکن ہوا میں عجیب بھاری پن تھا، جیسے رات کسی بڑے راز کو چھپا رہی ہو۔ اچانک اس کی فون کی لائٹ آن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک میسج تھا، نمبر چھپا ہوا تھا اور صرف ایک لائن لکھی تھی، وہ نیچے اکیلا نہیں ہے۔ حسن لرز اٹھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میسج کس نے بھیجا ہے؟ کیسے اور کیوں؟ حسن نے نمبر پر کال کی، پر فون بند تھا۔ اچانک نیچے طے خانے کا دروازہ چڑچڑاہٹ سے کھلا، بغیر کسی ہوا کے، بغیر کسی انسان کے۔ حسن نے ڈر کر پیچھے قدم رکھے، لیکن دروازہ کھلا رہ گیا، جیسے کوئی اسے نیچے بلانے کو کہہ رہا ہو۔ حسن نے گہری سانس لی اور ٹارچ اٹھائی۔ دل اس کا دھڑکے جا رہا تھا، مگر اب بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا، ہر قدم پر تکتی آواز کرنے لگی، جیسے کوئی ان کے نیچے سے رینگ رہا ہو۔ نیچے پہنچ کر فضا بہت ہی ٹھنڈی ہو گئی، سانس بھاری ہو گئی۔ حسن نے ٹارچ گھمائی، پر روشنی بہت کم ہو گئی، جیسے کوئی اسے نگل رہا ہو۔ دیواروں پر عجیب نشانات تھے جو پہلے کبھی نہیں تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے پتھر کھریچا ہو۔ حسن نے ہاتھ بڑھایا، پتھر گیلا تھا، جیسے تازہ خون لگا ہوا ہو۔ حسن نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا، ڈر اس کے گلے تک آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، طے خانے کا دوسرا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حسن تنہا رہ گیا، اندھیرا اور بھی گہرا ہونے لگا۔ اچانک کوئی سانس لینے کی آواز آئی، بہت قریب سے، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ حسن نے ٹارچ گھمائی، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز برقرار تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سائے نے حرکت کی۔ حسن نے دیکھا، اندھیرے میں کسی کے پاؤں ہل رہے ہیں۔ فرش پر گندے قدموں کے نشانات تھے، وہ نشان اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حسن پیچھے ہٹنے لگا، اس کا دل دھڑکنے لگا زور سے۔ سایہ لمبا ہوتا گیا، لیکن اس کا جسم نہیں نظر آ رہا تھا، صرف ایک مدھم سی سرگوشی تھی۔ تم واپس کیوں آئے؟ حسن نے ٹارچ آگے کی، اور اس بار وہ دیکھ چکا تھا۔ طے خانے کے کوئی کونے میں ایک عورت کھڑی تھی، اس کے بال بکھرے تھے، چہرہ آدھا اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، ہاتھ لمبے تھے، انگلیاں مڑی ہوئی جیسے ٹوٹی ہوئی ہوں۔ حسن کی سانس رک گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے سر اوپر اٹھایا اور مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ انسان جیسی نہیں تھی، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ آواز نکلی، میں وہ ہوں جسے تم نے آزاد کیا ہے۔ حسن پیچھے ہٹا
عورت آگے آئی۔ خانہ ہلنے لگا، دیواریں ٹوٹنے لگی، بجلی کی روشنی ٹمٹمانے لگی۔ حسن نے خود کو زمین سے کھینچا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ عورت اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے جسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ حسن نے دروازہ کھولا لیکن کوئی طاقت اسے بند رکھے ہوئے تھی۔ اس نے پوری قوت سے دھکا دیا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل ہی گیا۔ حسن باہر آ گیا لیکن سامنے منظر بدل چکا تھا۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا بلکہ ایک پرانی بوسیدہ گلی میں کھڑا تھا۔ گلی میں ٹھنڈ دھند پھیلنے لگے تھے، چاروں طرف دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ آدھا کھلا تھا۔ دروازے سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن مجبوراً اس کی طرف بڑھا، قدم آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ دروازہ خود بخود پورا کھل گیا۔ اندر اندھیرا گہرا تھا۔ حسن نے قدم رکھا، جیسے ہی وہ اندر گیا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی کھڑا تھا، وہی عورت، لیکن اب اس کے ساتھ ایک دوسرا سایہ بھی تھا۔ وہ سایہ بہت بڑا تھا، قدم انسان سے 2 گنا بڑے تھے، آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ حسن کا دل حلق میں آ گیا۔ عورت نے کہا، یہ ہے مالک۔ سایہ آگے بڑھا، اس کے قدموں سے زمین ٹوٹ رہی تھی۔ حسن نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن کمرے کی دیوار سے جا لگا۔ سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ انسانی نہیں بلکہ ایک جانور کے جیسا پنجہ تھا، پنجے میں گہرے نشان تھے۔ سایہ بولا، تم نے ہمیں جگایا ہے۔ حسن نے چیخ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سایہ ہنسا، وہ ہنسی زمین ہلا رہی تھی۔ تم نے دروازہ کھولا، یہی کافی ہے۔ حسن کے پیروں تلے زمین پھٹنے لگی، نیچے آگ دہکنے لگی۔ سایہ بولا، اب تم ہمارے ہو۔ حسن نے آخری بار کوشش کی، وہ دیوار سے ٹکرا گیا لیکن دیوار غائب ہو گئی۔ حسن خلا میں گرنے لگا، چیختا ہوا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور بے شمار سائے جو ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ حسن چیختا رہا۔ زمین اچانک غائب ہو گئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک سرگوشی ابھری، تہہ خانہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ حسن نے آنکھ کھولی، وہ اپنے بستر میں تھا، پسینے میں بھرپور، مگر اس کے ہاتھ پر ناخنوں کے لمبے نشان تھے جسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، کھڑکی بند تھی، دروازے بھی بند، مگر وہ ہوا انسانوں کی نہیں تھی، کسی اور دنیا کی تھی، بادل کی طرح بھاری، اور اس ہوا میں وہی سرگوشی تھی کہ تہہ خانہ تمہیں بلائے گا۔ حسن نے خوف سے کمبل پکڑا، اس کا دل دھڑک رہا تھا زور سے۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر آیا۔ باہر بہت اندھیرا تھا مگر ایک چیز واضح تھی، تہہ خانے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا جسے کسی نے اب بھی اسے کھولا ہو۔ حسن پیچھے ہٹا، اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز باہر نہ نکلی۔ دروازے کے اندر ایک سایہ نظر آیا،
وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز حسن کے کان پھاڑ رہی تھی۔ سایہ سیڑھی کے آخری پائیدان پر آیا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ حسن کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ وہ خود کو دیکھ رہا تھا جیسے، لیکن اس کا چہرہ سیاہ تھا، آنکھیں کالی تھی اور مسکراہٹ خوفناک۔ دوسرے حسن نے کہا، اصل تو میں ہوں، تم نہیں۔ حسن چیختا ہوا پیچھے گرا۔ سایہ آگے بڑھا۔ دونوں کے درمیان کچھ ہی چند سینٹی میٹر کا فاصلہ تھا۔ سایہ نے کہا، تم واپس نیچے آنا ہوگا۔ حسن نے آنکھیں بند کی۔ اگلے ہی لمحے پورا گھر لرز اٹھا۔ لائٹس خود بخود بند ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور کسی نے بہت آہستگی سے کہا، خوف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں پر اترتے ہی ہوا کا وزن بدل گیا۔ حسن نے محسوس کیا جسے اندھیرے اسے پہچانتے ہوں۔ دیواروں پر ہلکی نمی کے دھبے تھے۔ روشنی مدھم ہوئی تو سایوں نے جگہ بنا لی۔ حسن نے قدم روکا مگر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نیچے سے لکڑی کی صندوق ہل رہی تھی، وہی صندوق جس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ٹارچ کی شعاع جیسے کسی نے موڑ دی ہو۔ ایک نشان فرش پر ابھرا، تازہ اور گہرا۔ اندھیرا قدموں کے ساتھ سرکنے لگا۔ صندوق کے تالے خود بخود ہلنے لگے۔ حسن نے آنکھیں بند کی۔ اندھیرے سے دھیمی آواز آئی۔ یہ دھیمی آواز انسان کی نہیں تھی۔ ہوا میں سردی تیر رہی تھی۔ صندوق کھل گیا۔ حسن کو اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ محض خوف نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا جو تہہ خانہ اس کے لیے رکھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ تہہ خانے کی دیواروں نے آخری بار سانس لی۔ اندھیرا پھیلا، پہلے سے زیادہ اور گہرا۔ حسن نے آنکھیں بند کی اور سچ قبول کر لیا۔ سچ یہ تھا کہ خوف سے بھاگا نہیں جاتا، خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لمحے ایک نرم سی روشنی ابھری۔ وہ روشنی اس چراغ کی نہیں تھی بلکہ حسن کے ضمیر کی روشنی تھی۔ حسن نے اپنے دل کی بات سنی۔ اس نے تہہ خانے سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے غلطی کی مگر اب میں سچ چاہتا ہوں۔ دیواروں پر بنی دراریں تھم گئی۔ ہوا نے شور مچانا چھوڑ دیا۔ سایہ پیچھے ہٹ گیا جو اب تک اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس سائے کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، وہاں دکھ تھا۔ تہہ خانہ بول اٹھا، ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہر قیمت کا ایک انجام۔ حسن نے سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی انا قربان کر دی۔ اسی لمحے فرش پر بنی تحریریں مٹ گئی، وہ تحریریں جو ناموں سے بھری تھی۔ ایک ایک کر کے نام غائب ہونے لگے۔ آخر میں صرف ایک نام باقی رہ گیا، وہ تھا حسن۔ حسن نے وہ نام خود مٹا دیا۔ اس کے ہاتھ سے مٹتے ہی چیخ کی آواز ابھری، مگر یہ چیخ درد کی نہیں تھی، یہ آزادی کی آواز تھی۔ سایہ دھوئیں میں بدلنے لگا اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تہہ خانے کی چھت سے پانی ٹپکا جیسے آنسو بہہ رہے ہوں۔ حسن نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ وہاں اب کوئی سایہ نہیں تھا، صرف خالی پن تھا، مگر وہ خالی پن خوفناک نہیں تھا، وہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ سیڑھیاں خود بخود روشن ہو گئی، راستہ کھل چکا تھا۔ حسن اوپر کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔
اس کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتری۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچا، تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس بار بغیر شور کے، بغیر چیخ اور بغیر دھمکی کے، جسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ حسن کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی سے صبح کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دنیا اپنی جگہ پر لوٹ آئی تھی، مگر حسن بدل چکا تھا۔ وہ اب خوف سے نہیں بھاگتا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس بار عکس فوراً ہلا۔ یہ ایک عام لمحہ تھا، مگر حسن کے لیے قیمتی تھا۔ دن گزرتے گئے، گھر میں کوئی عجیب آواز نہ آئی، تہہ خانے خاموش رہے۔ مگر حسن جانتا تھا، یہ خاموشی خوف نہیں، یہ سکون کی خاموشی تھی۔ اس نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ بدل دیا۔ وہ وہیں پر ہی رہنے لگا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا، بھاگنے سے مسئلے ختم نہیں ہوتے، سامنا کرنے سے ہوتے ہیں۔ ایک رات حسن نے خواب دیکھا، وہی تہہ خانہ، مگر اس بار وہ روشن تھا اور دیواریں صاف تھی، فرش خشک تھا، کوئی سایہ نہیں تھا۔ ایک آواز آئی، تم نے سچ چن لیا۔ حسن کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے سکون ملا تھا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر تہہ خانہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ تہہ خانے آج بھی بھوکے ہیں، کچھ سائے آج بھی منتظر ہیں۔ یہ کہانی ایک سبق ہے، راز ہمیشہ دبائے نہیں جاتے، وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی سامنے آتے ہیں، اور اگر سچ کا سامنا نہ کیا جائے تو سچ خوف بن جاتا ہے۔ حسن نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ لوگوں کو سننے لگا، اس کے خوف کو سمجھنے لگا، کیونکہ وہ خود وہاں سے گزر چکا تھا۔ کئی سال بعد حسن ایک کہانی سنانے والا بن گیا۔ وہ بچوں کو سکھاتا کہ اندھیرے سے ڈرنا نہیں، بلکہ اندھیرے میں چھپی سچائی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، کیا تہہ خانہ اب بھی موجود ہے؟ حسن مسکرا دیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، کیونکہ کچھ سچ خاموشی میں بہتر ہوتے ہیں۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اگر کبھی آپ کو لگے کہ کوئی آواز آپ کو بلا رہی ہے، تو رک کر سنیں۔ وہ آواز خوف کی بھی ہو سکتی ہے اور سچ کی بھی۔ فرق صرف ہمت کا ہوتا ہے۔ تہہ خانے ختم نہیں ہوتے، وہ ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں اور ہمارے ماضی میں۔ جو لوگ سچ مان لیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور جو بھاگتے ہیں وہ ساری زندگی ڈرتے ہیں۔ حسن آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے خوف کو دفن نہیں کیا، اس نے اسے سمجھ لیا۔ یہی اس کی جیت تھی۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو شاید آپ کے اندر بھی کوئی تہہ خانے ہوں گے، جہاں کوئی آواز قید ہے۔ اسے سننے کی ہمت کریں، کیونکہ ہر آواز ڈراؤنی نہیں ہوتی، کچھ آوازیں جگانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا مطلب باقی ہے۔ خوف دشمن نہیں ہوتا، وہ رہنما بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سنتے ہیں، تہہ خانے کی آخری آواز اب چیخ نہیں تھی، وہ سرگوشی بن چکی تھی، ایک سبق بن چکی تھی، اور ایک امید تھی۔ پردہ آہستہ سے گرا، اندھیرا چھٹا اور روشنی باقی رہ گئی، کیونکہ آخر کار سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ صرف ایک سچ تھا جو آخر کار سامنے آ ہی گیا۔ مگر یاد رکھیں، ہر تہہ خانے بند ہو سکتے ہیں، ہر سایہ مٹ سکتا ہے، لیکن ہر آواز خاموش نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے تو سمجھ لیں کہ تہہ خانے کی آخری آواز اب آپ کو بھی جانتی ہے۔
اگلی بار جب اندھیرا پکارے تو فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔